ہم سب دوست یہاں پر اکٹھے ہوئے اس عرس شریف کے ضمن میں، اور اسپیشلی چونکہ آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے، شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے آج، جو اور آدھے پونے گھنٹے میں شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس لیے پھر ہم یہاں پر مغرب کی نماز پڑھنے کی بات جاتی ہوں، کیونکہ رات تو مغرب کے بعد شروع ہوگی، مغرب کی اذانوں کی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے کہ حضور شعبان المعظم کی 15 کی رات قبرستان میں تشریف لے کر جاتے تھے۔ اور مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی، کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مبارک پر نہیں دیکھا، تو میں ایک دم آپ کی تلاش میں نکلی کہ دیکھوں آپ کہاں ہیں۔ تو اب کہاں حجرہ مبارک اور کہاں جنت البقیع کا قبرستان؟ تو آپ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر موجود نہیں ہیں، تو بی بی عائشہ آپ کو تلاش کرتے کرتے کرتے، یعنی حجروں میں، گلیوں میں مدینہ منورہ کی، اب تو وہ گلیاں نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد میں تھیں، اب تو وہ سب کچھ مسجد نبوی شریف کے اندر آ گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں جنت البقیع میں پہنچ گئی، اور جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیے آپ دیکھ رہے تھے۔ تو اس رات اس حدیث کے آخر پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ آج شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، درمیانی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالی لوگوں کو اس رات میں بخشتا ہے۔ یہ جو ابھی مغرب کے بعد رات شروع ہونے والی ہے، اس میں یعنی اس رات میں اللہ تعالی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے اور مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، اور اللہ تعالی بس لوگوں کو بخشتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، مولا کریم میری کوتاہیوں سے درگزر فرما، میری لغزشوں سے درگزر فرما، مجھ سے جو بھی زندگی میں گناہ ہوئے
یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے۔ اس رات میں جو بندہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے اور معافی کے دریا بہا دیتا ہے اور دروازے کھول دیتا ہے اور بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اللہ تعالی۔ اب احادیث مبارکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آج مغرب کے بعد رات شروع ہو رہی ہے، آئندہ سال جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا دروازہ کھولنا ہے، آج رات ان لوگوں کی فہرستیں بنا دی جائیں گی۔ اگلے سال، یہ جو اگلا پورا سال، جس شخص کے لیے رزق کا دروازہ بند کر دیا جانا ہے یا تنگ کر دیا جانے، آج رات ان کی بھی فہرستیں بنا دی جائیں گی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا مزار طائف کے اندر ہے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ چیز فرمائی ہے۔ جس شخص کے لیے ذلت کا دروازہ کھلنا ہے، ان لوگوں کی بھی فہرستیں آج رات بنا دی جائیں گی، اور جن لوگوں کے لیے اللہ نے عزت کا دروازہ کھولنا ہے، ان کی فہرستیں بھی آج رات بنا دی جائیں گی۔ کن لوگوں نے آنے والے سال میں حج کرنا ہے، ان لوگوں کی بھی فہرستیں بنا دی جائیں گی، اور کن لوگوں نے آنے والے سال میں نکاح کرنا ہے، ان کی بھی فہرستیں بنا دی جائیں گی۔ آج کی رات جن لوگوں نے اگلے سال زندہ رہنا ہے، ان کی بھی فہرستیں بنا دی جائیں گی، اور آج کی رات جن لوگوں نے اگلے سال موجود نہیں ہونا، اس اگلے سال کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، آج کی رات ان کی بھی فہرستیں بن جانی ہیں کہ ہم میں سے کون کون سے لوگ آئندہ سال موجود ہوں گے، ان کی بھی فہرست بن جائے گی، اور ہم میں سے کون لوگ آئندہ سال موجود نہیں ہوں گے، ان کی بھی فہرست بن جائے گی۔ تو جن کو عزت دی جانی ہے، ان کی فہرستیں اس ڈپارٹمنٹ کے فرشتوں کو دے دی جائیں گی، اور جن کو ذلت دی جانی ہے، ان کی بھی فہرستیں اس ڈپارٹمنٹ کے فرشتوں کو دے دی جائیں گی۔ جن کے لیے رزق کے دروازے کھلنے ہیں، ان کی فہرستیں اس ڈپارٹمنٹ کے فرشتوں کو دے دی جائیں گی، اور جنہوں نے مرنا ہے، ان کی فہرست بنا کر آج کی رات حضرت ملک الموت کے حوالے کر دی جائے گی کہ ان لوگوں کی جانیں قبض کرنی ہے۔ جیسے دنیاوی ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے کام کرتی ہیں، ایسی روحانی یہ اللہ کے نظام، اس میں بھی یہ مختلف جون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اصل گھر یہ ہے۔ ابھی ہم حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے ہو کر آ رہے ہیں۔ ہمارے نقش بندیوں کے لاہور کے اندر بادشاہ ہیں وہ، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد پاک کے خلفاء میں سے ہیں۔ ابھی ہم نے وہاں حاضری دی ہے حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر کہ یہ رحمت، وہاں میں محمد صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو قبریں سب نظر آ رہی ہیں، یہی تو ہمارا اصل گھر ہے۔ ان قریب کتنے دوست آپ دیکھ لیں، امجد صاحب تھے، طفیل صاحب تھے، سلیم صاحب تھے، وہ اکبر تھا، کتنے دوست
ہمارے ساتھ ہر سال شرافت صاحب آیا کرتے تھے یہاں پر، مگر آج وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، وہ لوگ چلے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، بس اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز اپنی جگہ۔ یہ جو درود پاک ہے، درود شریف، ہر بندہ اپنا کلام، اپنی نعت، اپنی اچھی بات درود شریف سے شروع کرتا ہے۔ ایمان کی دولت بھی درود پاک سے ہی ملتی ہے، شفاعت کی نعمت بھی درود پاک سے ہی ملتی ہے، اور گناہوں کی بخشش بھی درود پاک ہی کے اندر ہوتی ہے۔ بخشش کے دروازے بھی درود پاک ہی سے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے درود پاک سے کھلتے ہیں، صحت اور تندرستی کے دروازے درود پاک سے کھلتے ہیں۔ کس چیز، کون سی برکت کا دروازہ ہے جو درود شریف سے نہ کھلتا ہو؟ کیونکہ یہ ساری کائنات صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ جس قبر کے اندر ان قریب ہم نے جانا ہے، اس قبر کی ٹھنڈک بھی درود پاک سے ہی ہے۔ اس قبر کے اندر جو اللہ کا نور ہے وہ بھی درود پاک سے ہی ہے، وہ بھی درود پاک ہی سے ہے۔ اس قبر میں جو اللہ کا نور ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے والا درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر آپ کا ہاتھ لے جانے والا بھی درود پاک ہی ہے۔ ہم نے ایسی روایات پڑھی، ایسی احادیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کرنے والا بھی درود پاک ہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جتنے اولیاء اللہ ہوئے انہوں نے درود پاک کو اپنا اسم اعظم بنایا۔ بابا کرما والوں سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی اسم اعظم بتا دیں، فرمایا میں اپنا ہی اسم اعظم بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ اپنا اسم اعظم بتائیں۔ انہوں نے کہا میرا اسم اعظم درود خضری ہے، میرا اسم اعظم درود خضری ہے، کیونکہ اسم اعظم آپ پڑھ کر جو چاہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے، جو دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں تو درود خضری ایک دفعہ پڑھتا ہوں اور جو دعا مانگتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بابا کرما والی جان سنگھ، میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن کھڑا ہو جائے حضور کے ساتھ تو درود پاک کی کثرت کرے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب رہی بات کہ کثرت کہاں پوری ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ کثرت 313 پر مکمل ہو جاتی ہے، بعض نے کہا 500 کے پر پوری ہوتی ہے، کہ کم از کم 313 پڑھ لو تو کثرت پوری ہو گئی، 5 تسبیحاں پڑھ لو تو کثرت پوری ہو گئی۔
جس نے کثرت سے درود پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے کثرت سے درود پڑھ لیا۔ بہت ہی پیاری چیز جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے، کثرت سے درود پاک کا پڑھنا، جون سے کثرت سے، بلکہ فرشتوں نے محبت کی ہے، اللہ نے محبت کی ہے درود شریف پڑھنے والوں سے۔ اور جو بندہ درود نہ پڑھے اور پھر بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لے یا سنے اور پھر بھی درود نہ پڑھے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے دعائے ضرر فرمائی ہے، جس کو عام لوگ بد دعا فرماتی ہیں، مگر ہم بد دعا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی چیز بد تو نکل ہی نہیں سکتی۔ تو جس کے لیے انہوں نے کہا جبریل نے کہ یا رسول اللہ، جو بندہ آپ کا نام اقدس لے یا سنے، آپ کا نام اقدس لے، آپ کا ذکر سنے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اور ایک حدیث میں اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے جب حضور کا ذکر چل رہا ہو، نہ بھی چل رہا ہو، یہ ساری کائنات اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہی ہے، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں درود پاک جون سے۔ جبریل علیہ السلام نے جب پہلی سیڑھی پر قدم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی دعا مانگنے والا تو نظر نہیں آ رہا مگر آپ آمین 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 فرما رہے ہیں۔ فرمایا معاذ، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو پہلی سیڑھی پر جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے یہ دعا کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو بندہ رمضان المبارک پائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے، جس بندے کو رمضان المبارک ملا اور وہ اس نے روزہ نہ رکھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، کہ جو رمضان جس نے پایا اور روزہ نہ رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو بندہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کر ان کو راضی نہ کر پائے، یا رسول اللہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اور جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا کوئی بندہ نام اقدس لے یا سنے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آمین۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے بتا دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ دعا سدرۃ المنتہا پر بھی مانگ سکتے تھے۔ سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ تنویرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرب رسول میں آپ کے ممبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر جبریل علیہ السلام دعا مانگنے آئے۔ بھئی جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے اوپر ہی دعا مانگ لیتے، وہاں وہ تو پہلے ہی قرب الہی کے اندر موجود ہے، وہاں تو اللہ کے انوار و تجلیات کے دریا اور سمندر بہہ رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر دعا کی قبولیت کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے ہیں اور حضور کے پاس آ رہے ہیں حدیث میں، اور حضور کے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر، اس لیے کہ اس امت مبشرہ کو یہ پتہ چل جائے کہ دعا ہے ہی وہ مستجاب
جس دعا کے اوپر آمین مصطفیٰ کی مہر لگی ہو. اور دوسرا یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے، مدینہ منورہ یہ تمام کائنات ارضی و سماوی بلکہ عرش عظیم اور سدرۃ المنتہا کا بھی مرکز اور سلطنت الہی کا دار السلطنت ہے. اس لیے جو دعا یا جو بات مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب اور ممبر کے پاس یا ممبر کے قریب اور حضور کے پاس مانگی جائے، میرا یہ ایمان ہے وہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے میں نے اس 11ویں شریف کے اوپر وہ 3 واقعات سنائے آپ کو جون سی. ایک واقعات الصالحات والا، ایک جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اختر کی نصیب یا اختر کا نصیب، جو میں نے وہ واقعات آپ کو وہاں سنائے، اور ایک اور وہ کھانے والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. تینوں واقعات کا تعلق وہیں ممبر کے پاس اور روضہ رسول کے نزدیک ہے جن سے. کہنے کا مقصد ہے کہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو ہماری قبروں کو نور سے بھر دے گا، جو ہماری قبروں کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا، جو ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا. درود پاک ایک ایسی چیز ہے. تو سب دوست محبت اور خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانے سب دنیا یہی ختم ہو جانی ہے، کچھ بھی نہیں رہنا، نہ ہمارے گھر، نہ ہماری گاڑیاں، نہ ہماری شان و شوکت. اصل جو چیز جانی ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ
اور اللہ کے رسول کی محبت اور جو ان کی یاد میں گزارے ہوئے لمحات اور ان کی یاد میں جو باتیں گزر گئیں اور جو باتیں کر لیں، بس یہی باتیں جانیں۔